اور سورہ الحم میں لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ انعمت علیہم جو ہے اس سے مراد ولایت علی ہے، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ صرف ایک لفظ نہیں سورہ الحم کا، غدیر کا پورا خطبہ پڑھ لیجئے، اس میں شروع ہی یہاں سے کیا رسول اللہ نے کہ یا علی، مخاطب کر کے یا علی، پورا سورہ الحم تمہاری شان میں اللہ نے اتارا۔ چھپا ہوا ملتا ہے، آپ لے کے پورا غدیر کا خطبہ پڑھ لیجئے، میری کتاب ولایت علی ہے اشرے کی، اس میں پورا خطبہ میں نے پڑھا ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں سے بھی چھپا ہے کئی بار کئی کتابوں میں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ والعصر یا علی تمہاری شان میں اترا ہے، سورہ الحم تمہاری شان میں اترا ہے۔ تو پورا سورہ علی کا سورہ ہے، لیکن شان میں علی کے ہے، لیکن ختم ذکر زہرا پر ہوا۔ سورہ الحم ختم زہرا بی بی پر ہوا ہے، شان میں علی کے، تو بی بی کا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ حدیث مشہور ہے پیغمبر کی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اور یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے مفسرین اور محققین اور محدثین کی تعداد 250 ہے، تعداد جنہوں نے یہ حدیث اسی طرح لکھی، اور 1000 کے قریب شیعوں کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث اسی طرح ملے گی۔ اور اب آپ سورہ الحم کو ختم کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں اپنانا جن پہ اللہ غضبناک ہوا۔ تو اللہ کا غضب تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکتا اللہ کس پہ غضبناک ہے، اس لیے کہ خوشی اور غم اور غضب اور غصے اور جلال کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ بھئی ساجد ابھی ملے تو چہرہ کھلا ہوا تھا ان کا، پرانے ہمارے دوست ہیں، چہرے سے پتہ چل گیا کہ یہ جلے نہیں، میرے آنے پہ خوش ہوئے، چہرے ہی سے تو پتہ چلا۔ یا اس وقت آپ جو اظہار کر رہے ہیں فضائل شہزادی پر، تو مجھے آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے نا، اس لیے کہ ہم دل تو آپ کا دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو غیب میں ہے، تو چہرے سے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ یا آپ میرے چہرے سے پتہ لگا لیجئے کہ میں لکھنؤ آ کے کتنا خوش ہوں، تو پتہ تو چہرے ہی سے چلے گا نا۔ تو اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اس کا چہرہ؟ کہتے ہیں لوگ یہ کام کیجئے اللہ خوش ہوگا، کیسے پتہ چلے گا اللہ خوش ہوا؟ چہرہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو کچھ چہرے ایسے بنا دیے، اگر وہ خوش ہیں تو وہ خوش، اور اگر وہ غضبناک ہیں تو وہ غضبناک۔ اگر زہرا بی بی کسی پر غضبناک ہیں تو اللہ غضبناک ہے، اور جن پہ اللہ غضبناک ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ یہ 5 وقت نماز میں مسلمانوں کو کہنا ہے، کہنا ہے۔ اچھا، اسی سورے میں سورہ الحم میں ایک دلیل سب قائم کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ شرک ہے، بس اللہ، اور وہ سورہ الحم میں ہے۔ اور اسی سورہ الحم میں جہاں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ، وہیں آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ دعا کرو کہ تیرا راستہ چاہیے، اور دعا یہ کرو وہ راستہ
جو تیری نعمت والوں کا راستہ ہے۔ غیر اللہ تو آ گیا نا، تو اللہ کا راستہ دوسرے کے بغیر مل ہی نہیں رہا، تو اسی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اور یہ دعا کرنی ہے، اور یہ تو دیکھیے بقول پیغمبر، چونکہ سورہ الحمد مولا علی کی شان میں نازل ہوا، اس لیے سورے کو یہ عظمت ملی کہ ہر رکعت میں واجب قرار دیا سورہ الحمد کو، بغیر سورہ الحمد کے رکعت ہوتی ہی نہیں نماز کی۔ تو ایک سورہ علی کی شان میں آ جائے تو وہ نماز میں واجب ہو جائے۔ تو آپ یہ بحث کیجئے اذان میں نام واجب ہے کہ مستحب ہے، تو کیا ہے تو کیا ہے؟ وہ بحثیں ہی بحثیں ہیں، اور بحث ہوتی رہے۔ بحث کوئی بری چیز تھوڑی ہے، اچھی چیز ہے، اس لیے کہ بحث ہوتی ہے تو کسی نتیجے پہ تو آدمی پہنچے گا، اسی کو علم کلام کہتے ہیں۔ اور علم کلام دنیا میں وجود ہی اس لیے ہوا کہ فضائل علی بیان ہو۔ فضائل علی کو تو علم کلام کہتے ہیں، کوئی الگ تھوڑی ہے علم کلام۔ اور جو علم کلام کا ماہر ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ اور متکلم میں جو ہندوستان کے علماء میں آتے ہیں، پہلا نام قاضی اللہ شوستری کا آتا ہے، اور سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے قاضی اللہ شوستری نے لکھے ہندوستان میں۔ شاید ایران سے ان کو بھیجا اس لیے یہاں گیا تھا مغل دور میں کہ جا کے اتنے فضائل علی کے لکھ دو کہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اور نام بھی اس کا احقاق الحق رکھ دیا، مجالس المومنین رکھ دیا، سوچ کے رکھا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ مجلس نامی اسی چیز کا ہے جہاں ذکر علی ہو، ذکر علی نہیں ہے تو وہ مجلس ہے ہی نہیں۔ حدیث پیغمبر کی روشنی میں